وزیر اعظم کے معاونین اور مشیروں کے سروں پر تلوار لٹکنے لگی۔ تمام تر معاونین اور مشیر کٹہرے میں، کابینہ کے لیے بڑا دھچکا، وزیر اعظم بھی میدان میں آ گئے۔ تمام وزیروں سے رپورٹ مانگ لی، جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم کے معاونین اور مشیر خطرے کے دائرے میں آ گئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومتی ایوانوں میں کیسے ہلچل مچ جائے گی، اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنے طور پر بھی وفاقی وزراء کو امتحان میں ڈال دیا۔ وزیر اعظم نے کیا رپورٹ طلب کی جس سے سارے وزراء پریشانی میں مبتلا ہو گئے؟ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ چند روز پہلے سپریم کورٹ کی جانب سے کورونا کے حوالے سے از خود نوٹس لیا گیا تھا، جس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کی جانب سے حکومت کی سرزنش کی گئی، اور تب بھی عدالت کی جانب سے حکومت پر پہلا یہی اعتراض اٹھایا گیا کہ حکومت نے مشیروں اور معاونین کی ایک فوج رکھی ہوئی ہے۔ اس فوج کو رکھنے کا آخر اصل مقصد کیا ہے؟ اور آج کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کی جانب سے تعیناتیوں کے خلاف فیصلہ آنے کی صورت میں پوری حکومت ہل جائے گی۔ وفاقی حکومت میں وفاقی یا وزیر مملکت کی حیثیت کے ساتھ مشیروں اور معاون خصوصی کی ایک بڑی تعداد پر سوالات اٹھائے ہوئے اور ان کی تقرریوں کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے پیش کردہ مشترکہ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ 1.5 درجن سے زائد تعداد میں معاون خصوصی اور مشیر آئین کے مطابق نہ تو پارلیمنٹ کے رکن ہیں اور نہ ہی کابینہ کے حصہ ہیں، اس کے باوجود وہ ایگزیکٹو اتھارٹی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ وزیر اعظم کے خصوصی معاونین یا وزیر جو وفاقی وزیر یا وزیر مملکت کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ تنخواہوں مراد سمیت کسی بھی مالی فائدے کے حقدار نہیں ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ چونکہ وزیر اعظم آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت اعتماد پر کام کرتے ہیں، لہٰذا وہ پاکستان کے دوسرے شہریوں کی طرح قانون کی پابندی کرنے کے پابند ہیں۔ ساتھ ہی یہ موقف بھی اختیار کیا گیا کہ وزیر اعظم نے اپنے فرائض سر انجام دینے اور مکمل طور پر آئین کے مطابق کام کرنے کا حلف لیا تھا۔ عوامی نمائندوں کے بجائے غیر منتخب مشیروں اور خصوصی معاونین کے ایگزیکٹو اقدامات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گویا جمہوریت خود سے جنگ میں مصروف ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم کے تمام تر مشیر اور معاونین کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ ذمہ داروں کو عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے لے کر اب تک کی تمام تنخواہوں، دیگر سہولیات اور مراد کے حوالے کرنے کی ہدایت کریں، کیونکہ ان کی تعیناتی اس ملک کے آئین اور قانون کے منافی ہے، جبکہ افریقین کی جانب سے کسی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی کا استعمال قانون اور آئین کے منافی تھا۔ خیال رہے کہ یہ درخواست ایڈوکیٹ جہانگیر خان جدون کے ذریعے محمد ارشاد خان اور غلام دستگیر بٹ نے دائر کی۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ تحریک انصاف کی حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد ہی وزیر اعظم عمران خان نے 25 وفاقی وزراء، 4 وزراء مملکت، 5 مشیران اور 14 خصوصی معاونین کو مقرر کیا تھا، جبکہ حکومت کی جانب سے ان کی تقرریوں اور تبادلوں کا عمل اب بھی جاری ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 260 میں خصوصی معاونین کے حوالے سے ایک حوالہ دیا گیا تھا، تاہم اس میں ان کی تقرری پر کوئی بات نہیں ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ وزیر اعظم نے قواعد برائے کاروبار 1973 کا ضابطہ 64 کا استعمال کیا، تاہم قواعد آئینی شک کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لہٰذا اس طرح کی تقرریاں غیر قانونی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ حکومت کے خلاف دے دیا تو تمام تر مشیر اور معاونین کو اپنے گھر جانا ہوگا، جو حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا۔ آج کی ایک اور تازہ خبر کے مطابق وزیر اعظم خود ایکشن میں آ گئے ہیں اور انہوں نے اب اپنی ٹیم کا احتساب خود کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹیم کی کارکردگی جانچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء سے ان کی کارکردگی کی رپورٹ مانگ لی۔ وزیر اعظم نے رپورٹ میں ان سے سوال کیا ہے کہ انہوں نے وزارت میں کتنا وقت گزارا، کتنے اجلاس کیے، اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم وزراء کی کارکردگی رپورٹ پر کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ کریں گے، اور اس حوالے سے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے وزراء کو اپنی کارکردگی رپورٹ آج شام تک وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔
مقامی اخبار کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کے تمام اراکین سے رپورٹ مانگی ہے کہ جب سے وہ وزیر بنے ہیں اس وقت سے لے کر وزارت کے تمام اقدامات کی رپورٹ جمع کروائی جائے۔ وزیر اعظم کی جانب سے مزید یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وزارت مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے بھی رپورٹ جمع کروائے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ رپورٹ اس لیے طلب کی ہے کیونکہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کی کابینہ کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ عمران خان اس سے پہلے بھی متعدد بار اپنی کابینہ میں تبدیلیاں کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ان کے وزراء کام کریں اور عوام کو ریلیف ملے، جبکہ اب تک ایسا بظاہر بیانات کے علاوہ عملی طور پر ہوتا ہوا نہیں نظر آتا۔ وفاقی وزراء کی جانب سے وزارتوں کی رپورٹ وزیر اعظم ہاؤس میں جمع کروائی جائے گی، جس کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپنی وفاقی کابینہ کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ دوستو آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم نے چند روز پہلے بھی اپنی وفاقی کابینہ میں تبدیلیاں کی اور اب بھی وزیر اعظم کی جانب سے نئے حکم کے بعد ایک بار پھر وفاقی کابینہ میں تبدیلیاں متوقع ہیں۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم کی کابینہ کا حجم بڑھ گیا ہے اور ارکان کی کل تعداد 48 تک جا پہنچی ہے، جو اس سے پہلے آج تک کسی بھی حکومت میں دیکھنے کو نہیں ملی، اور یہ اپنے آپ میں ہی حکومت کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ کابینہ میں شامل وفاقی وزراء کی تعداد 25 ہو گئی ہے، جبکہ 4 وزیر مملکت اور مشیروں کی تعداد 5 ہے۔ 2 معاونین خصوصی ارباب شہزاد ثانیہ نشتر کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہے، جبکہ ارباب شہزاد کو آج معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ تعینات کیا گیا ہے۔ شہزاد ارباب کی شمولیت کے بعد وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی تعداد 14 ہو گئی ہے، جبکہ وفاقی کابینہ میں شامل 19 ارکان غیر منتخب ہیں، جن میں وزیر اعظم کے 5 مشیر اور 14 معاونین خصوصی شامل ہیں۔ کورونا وائرس کے حوالے سے خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ماں سوائے اس کے کہ وزراء اور مشیروں کی فوج در فوج اکٹھی کی جائے۔ چیف جسٹس نے اس حوالے سے حکومت کی سرزنش کرتے ہوئے مزید کہا کہ وزراء اور معاونین کو کوئی کام نہیں اور اس حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر کرپٹ لوگوں کو مشیر رکھا گیا ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے انہیں کہا کہ سر ایسی بات نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ میں نے مبینہ طور پر انہیں کرپٹ کہا ہے، ہم نے حکم دیا تھا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرے، لیکن حکومت اس حوالے سے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے سے بھی قاصر ہے، پتہ نہیں حکومت اجلاس بلانے سے کیوں ڈرتی ہے۔ ابھی از خود نوٹس کیس کی مکمل سماعت نہیں ہوئی اور وزیر اعظم کے معاونین اور مشیروں کی تعیناتی کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے، جو کہ ان سب کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ اگر اس مشکل وقت میں سپریم کورٹ کی جانب سے ان سب کو فارغ کر دیا جاتا ہے تو حکومت کو ایک بڑا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی کابینہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ انہوں نے تمام وزراء کی رپورٹ مانگ لی ہے، جس کے بعد ایک بار پھر وفاقی کابینہ میں تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو دوستو، ایک جانب حکومت اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ملک میں تمام تر مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور دوستو اگر دیکھا جائے تو کورونا وائرس کی وبا کے صورتحال کو مد نظر رکھیں تو بہت سارے کامیابیاں جو ہیں وہ ہمیں حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، لیکن جس طرح سے وزراء اور مشیروں کی تعداد بڑھائی گئی ہے تو یہ ان کے ماضی کے بیانات کے بالکل مختلف اور مخالف نظر آتی ہے، کیونکہ ماضی میں عمران خان اس کی مخالفت کرتے نظر آتے تھے اور یہی بات کہتے تھے کہ تمام وزراء کی جو ٹیم ہے، کابینہ ہے، اس کی تعداد کم رکھی جائے، لیکن ایسے لوگ ہوں جو مؤثر طریقے سے کام کریں تاکہ ملک پر بوجھ نہ پڑے اور سرکاری خزانے پر بھی بوجھ نہ پڑے۔ لیکن اب جس طرح کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، 48 کابینہ کی تعداد ہو گئی ہے، تو یقینی طور پر ماضی کے جس طرح کے بیانات سے اس کے برخلاف ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوستو یہاں پر اس وقت جو سب سے اہم بات ہے کہ حکومت کو کام کرنا چاہیے۔ کابینہ کی تعداد جتنی بھی ہے، لیکن مخالفین تو اسی طرح کے جو ہے وہ رد عمل دیتے رہیں گے۔ لیکن دوستو یہاں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب تک کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان پچھلے کچھ عرصے میں اب ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنا شروع ہو گئے ہیں، یا ابھی بھی اسٹل باقی جو ان کے ساتھی ہیں وہ صرف اور صرف باتوں کی حد تک اس سارے معاملے کو لے کر چل رہے ہیں، پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ سو دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔